اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ذی وقار، ایک مرتبہ حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے اس خطبے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا حج کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا۔ انہوں نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور تم اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے ہو۔ ناظرین ذی وقار، حج اللہ رب العزت کی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عظیم عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کی گئی، یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، حج مبرور۔ حج اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ اس قدر محبوب ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فحش کلام نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، جب وہ حج سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک، یعنی ایک عمرہ آپ نے کیا، اس کے بعد جب دوسرا عمرہ آپ کریں گے تو درمیان میں جو گناہ کیے دوسرا عمرہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ اور حج کی فضیلت کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کا بدلہ تو جنت ہی ہے، یعنی جو حاجی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین ذی وقار، ایک مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج کمزور لوگوں کے لیے جہاد ہے۔ جہاد یہ بہت اہم ترین فریضہ ہے، تو جو کمزور لوگ ہیں، جو جنگ پر نہیں جا سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، ان کے لیے جہاد حج کرنا ہی ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مومنین کی پیاری امی جان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار فرماتی ہیں، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جی ہاں، عورتوں پر بھی جہاد ہے۔ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں لڑنا نہیں ہے، اس میں تلواریں نہیں ہیں، عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا، یعنی خواتین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ آپ کا جہاد حج کرنا ہے۔ حج اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے، اس کی فضیلت آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ تو ہم میں جو صاحب استطاعت ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، جن پر حج فرض ہوا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس سال فریضہ حج ادا کریں گے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ میرے جتنے بھی حجاج اکرام ہیں، ان تمام سے میری درخواست ہے کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں، حج بہت اہم ترین فریضہ ہے، تو اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، کامل حج کرنے کے لیے، آپ حج کے طریقہ کار، حج کے مسائل کو ضرور سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ الفرقان نیٹ ورک کی جانب سے بھی حج کے مختلف عنوانات، مختلف موضوعات پر مسائل کا سلسلہ ہوگا۔ آپ الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے، آپ الفرقان نیٹ ورک سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو آپ اپنے فریضہ حج میں کامل طور پر کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہم تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، بار بار عطا فرمائے، ہمیشہ عطا فرمائے، ہمیشہ ہر سال ہم سب حج بھی ادا کرنے والے ہوں، عمرہ بھی ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طویل عمر دی ہے، اس میں جتنا حاضری مدینہ ہو، جتنی مرتبہ زیارت حرمین طیبین ہو، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔